بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جنگ بصرہ کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت خالد نے مروت اور حیا کی وجہ سے حاکم روماس کا نام نہیں بتایا اور بات سنی انسنی کر کے ٹال دی، لیکن حاکم روماس نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے خدا کے دشمنوں، میں نے خدا کی رضامندی حاصل کرنے اور جہاد کا اجر پانے کی غرض سے لشکر اسلام کو راہ بتائی ہے۔ تمام رومیوں نے تعجب کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا تو ہمارے طریقہ دین مذہب پر نہیں ہے؟ حاکم روماس نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اللہ کو اپنا معبود، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اور دین اسلام و قرآن کو پیشوا مانا۔ حضرت روماس کی بات سن کر رومی بہت ناراض ہوئے اور ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ حضرت روماس نے لوگوں کے چہروں سے ان کی دلی ارادوں کا صفحہ پڑھ لیا اور حضرت خالد سے کہا کہ اے سردار، اب میں ان لوگوں کے ساتھ شہر میں نہیں رہوں گا، بلکہ آپ کے لشکر میں شامل ہو کر ملک شام کی فتح کے سلسلے میں اپنی خدمات پیش کروں گا، اور جب پورا ملک شام فتح ہو جائے گا تب یہاں واپس آؤں گا۔ حاکم روماس اسلامی لشکر کے ساتھ ملک شام کی تمام جنگوں میں شریک جہاد ہو کر اپنی مخلصانہ خدمت پیش کرتے رہے۔ جب پورا ملک شام فتح ہو گیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی درخواست پر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت روماس کو بصرہ کا حاکم مقرر فرمایا۔ حضرت روماس نے قلیل عرصہ وہاں حکومت کی اور ایک بیٹا چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ حاکم روماس کی بیوی کو جب پتہ چلا کہ میرا شوہر بھی حلقہ اسلام میں شامل ہو گیا ہے تو اس کے سرور اور مسرت کی انتہا نہ رہی۔ گویا وہ اپنی تقدیر پر ناز کرتے ہوئے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض اتم و اکمل کی شکر گزار۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح بصرہ کے بعد لشکر اسلام کو دمشق کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ بصرہ سے دمشق جانے سے پہلے آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو خط لکھا کہ میں دمشق کی طرف روانہ ہو رہا ہوں، لہٰذا تم بھی اپنے ساتھ جو لشکر ہے اسے لے کر دمشق پہنچو۔ ایک خط امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ آپ کے حکم کے مطابق میں ملک شام آ گیا اور اللہ تعالی نے میرے ہاتھوں کا سخنا، خوران، تدمر اور بصرہ کو فتح کیا۔ اب میں دمشق کی جانب روانہ ہوتا ہوں۔ مذکورہ دونوں خط روانہ کرنے کے بعد حضرت خالد نے بصرہ سے کوچ کرتے ہوئے ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں سے غوطہ نامی شہر کی طرف کوچ کیا، وہاں ایک کھنڈر میں ٹھہرے۔ اب اس جگہ کو وزیر خالد کہا جاتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام پر حضرت ابو عبیدہ کے انتظار میں توقف کیا۔ بادشاہ ہرقل بمقام اجنادین زبردست لشکر جمع کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں اسے اطلاع ملی کہ بصرہ مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے اور اب اسلامی لشکر دمشق کی جانب روانہ ہوا ہے، لہٰذا ہرقل بادشاہ نے دارالسلطنت انطاکیہ میں رومی لشکر کے سرداروں کی میٹنگ بلائی اور صورتحال سے آگاہ کیا، اور اس کے بعد ہرقل بادشاہ نے کون سی پلاننگ کی اور آگے کون سی چال چلی، ان سارے واقعات کی تفصیل ہم آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔